آج کا مضمون ہے خدا کی بادشاہی کا تعارف، انٹروڈکشن آف دا کنگڈم آف گاڈ۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کتاب مقدس کا مرکزی مضمون ہے جو پوری کتاب مقدس کو محیط کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سلسلہ وار 10 ویڈیوز میں اپنے اس مضمون کو مکمل کریں اور اس مضمون میں پوری کتاب مقدس کا جائزہ لیں۔ یہ ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو روحانی بصیرت اور تازگی ملے گی۔ آئیں ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا عظیم تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ایک بادشاہ کی طرح اپنی مخلوق پر حکمرانی کرتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں کے دلوں پر بھی خدا حکمرانی کرتا ہے اور ان کو پانی کی ندیوں کی طرح جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کی حکمرانی قبول کرتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے، اور جو خدا کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے، اسے رد کرتے ہیں، خدا انہیں سزا دیتا ہے۔ خدا نے زمین پر آدم اور حوا کو پیدا کیا، ان کو باغ عدن میں رکھا، اور خدا ان پر حکمرانی کرتا تھا اور ان کو برکت دیتا تھا۔ خدا کی بادشاہی کے 3 ایلیمنٹ ہیں۔ نمبر 1 خدا کے لوگ، یہ آدم اور حوا تھے۔ نمبر 2 خدا کی جگہ، یہ باغ عدن تھا۔ نمبر 3 خدا بادشاہ، خدا ان پر حکمرانی کرتا تھا اور ان کو برکت دیتا تھا۔ اس طریقے سے خدا نے زمین پر اپنی بادشاہی قائم کی۔ لیکن صد افسوس کہ آدم اور حوا کی نافرمانی سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ یہ ان کی روحانی موت تھی۔ روحانی موت کا مطلب ہے خدا سے جدائی۔ آدم اور حوا کی گناہ کی سزا تمام نسل انسانی بھگت رہی ہے، اور ہم اپنے باء و اجداد کے نافرمانی کی وجہ سے سب گناہ گار ہوئے اور موت کی سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جو نسل انسانی زمین پر پھیلتی گئی، گناہ بھی دنیا میں پھیل گیا۔ نسلیں آئیں اور گزر گئیں، لیکن گناہ دنیا میں بڑھتا گیا۔ توریت میں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا، میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کو بنانے سے ملول ہوا ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ پھر ایک خوفناک طوفان آیا جس میں خدا نے ہر جاندار کو ہلاک کر دیا۔ تمام دنیا ختم ہو گئی، صرف نوح اور اس کا گھرانہ بچایا گیا، اور انسانی تاریخ جاری رہی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان پھر بھی خدا سے بغاوت کرنے سے باز نہ آیا۔ توریت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور یہاں اپنا نام پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ خدا نے اس انسانی غرور کو نظر انداز نہ کیا، بلکہ ان کی زبان میں اختلاف ڈال کر ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کر دیا۔ اس طریقے سے نسل انسانی نہ صرف خدا سے جدا ہو گئے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہو گئے تھے۔ اگرچہ لوگ خدا کے نافرمان تھے، لیکن پھر بھی خدا ان پر حکمرانی کرتا رہا اور نافرمانوں کو سزا دیتا رہا۔ پھر خدا نے زمین پر دوبارہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔
اور اس مقصد کے لیے تمام دنیا میں سے ایک شخص ابراہم کو چن لیا اور خدا نے اس کو برکت دینے کا وعدہ کیا، اور اس کی برکت کی تفصیل توریت میں یوں بیان کی گئی ہے۔ اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطہ داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہم 75 سال کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا، اور ابراہم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے، اور ابراہم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربانگاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی، اور ابراہم سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ خدا نے ابراہم کے ساتھ عہد باندھا اور اس کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ ابراہم کی برکت میں 3 اہم باتیں تھیں۔ نمبر 1، خدا نے کہا کہ میں تم کو برکت دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو برکت دوں گا، اور وہ ایک بڑی قوم بن جائے گی۔ نمبر 2، خدا نے کہا کہ میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک دوں گا، ایسا کہ وہ ان کی دامی ملکیت ہو جائے گا۔ نمبر 3، تیری نسل میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور ان پر حکمرانی کروں گا اور ان کو برکت دوں گا، کیونکہ خدا کی حکمرانی میں برکت ملتی ہے۔ خدا کا ابراہم کے ساتھ وعدہ دراصل خدا کی بادشاہی کا وعدہ تھا، کیونکہ ابراہم کی برکت میں خدا کی بادشاہی کے تینوں ایلیمنٹ پورے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کے لوگ، ابراہم کی نسل۔ نمبر 2، خدا کی جگہ، ملک کنعان۔ نمبر 3، خدا بادشاہ، خدا ان پر حکمرانی کرے گا اور ان کو برکت دے گا، کیونکہ حکمرانی کے بدلے میں برکت ملنی تھی۔ لہذا خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا، اور ابراہم کے ساتھ وعدے کو بہت سال گزر گئے، لیکن سارہ حاملہ نہ ہوئی۔ جب سارہ کی عمر 90 سال ہو گئی تو خدا نے سارہ پر نگاہ کی اور سارہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور ابراہم نے اس کا نام اسحاق رکھا، اور اب گاسپل ٹرین چل پڑی۔ لیکن گاسپل ٹرین کو منزل پر پہنچنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا تھا، کیونکہ گاسپل ٹرین کی منزل یسوع مسیح تھا۔ لیکن ابھی تو سفر کا آغاز ہی ہوا تھا، لیکن جو ہی گاسپل ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ ٹرین پٹری سے اتر جائے گی، کیونکہ خدا نے ابراہم کو حکم دیا کہ اب اسحاق کی قربانی دے۔ اگر اسحاق مر جاتا تو کیا امید باقی رہتی؟ خدا کے حکم سے اگرچہ ابراہم بہت غمزدہ تھا، پھر بھی وہ خدا کا حکم ماننے کو تیار ہو گیا، کیونکہ ابراہم کو خدا کے وعدوں پر یقین تھا، اور مستقبل کے تمام وعدے
इसहाक की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, इसलिए अब्राहम को यकीन था कि खुदा ज़रूर उसके बेटे की ज़िंदगी बचाएगा। उसके इस ईमान ने काम किया और आखिरी लम्हे जब अब्राहम बेटे के गले पर छुरी चलाने वाला था, खुदा ने उसे रोक दिया और खुदा ने उस जगह पर कुर्बानी के लिए एक बर्रा मुहैया किया। तारीख़ी आलम में खुदा पर ईमान की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसलिए अब्राहम ईमानदारों का बाप कहलाया और इसहाक की जान बच गई और यूं गॉस्पेल ट्रेन का सफ़र जारी रहा। हमारा टाइम ख़त्म हुआ है, हम इस कहानी को जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।